اگلا سوال کراچی سے محمد حسن صاحب پوچھتے ہیں، کیا عملیات کا کام دین ہے؟ اور کیا روحانی مرض کے لیے عالم حضرات جو طریقہ کار اختیار کرتے ہیں وہ دین میں اضافہ کہلایا جائے گا؟ کیونکہ صحابہ اکرام کے دور میں تو ایسا نہیں تھا۔ اور گلے کے تعویذ کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، عملیات کا کام تو عبادت نہیں ہے، بس یہ ایک سمجھے علاج ہے، اور اس سے بہت بہتر ہے کہ ہم دعا کیا کریں، کیونکہ دعا عبادت ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، اللہ سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ دعا کی برکت سے ہی ہمارے کام کر دیں گے، جو پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے۔ اور دعا تو عبادت بھی ہے، بلکہ عبادت نہیں، عبادت کا مغز ہے۔ یہ وہ بات ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کی، جو حضرت تھانوی علیہ رحمت نے بھی بیان فرمائی ہے، اور ہمارے بڑے بڑے مشائخ یہ دعا کے اوپر زور دیتے تھے کہ لوگوں کو دعا کے ساتھ جوڑو، کیونکہ دعا ایک تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ کام فرمائیں گے، اور دوسرا مفت کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ بہت بڑی عبادت ہے، عبادت کا مغز ہے یہ۔ اور دوسری بات اب آگے عملیات، کہ یہ دین میں اضافہ کہاں سے ہے؟ عملیات جو ہیں یہ تو ثابت ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ دم فرمایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھائی کیا کرتے تھے اپنی حفاظت کے لیے۔ دم فرمانا بھی، ایک صحابی کو ایک دفعہ وہ درد ہوا، حضور نے فرمایا 3 مرتبہ اپنے ادھر ہاتھ پھیرو اور آپ یہ پڑھائی کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ صحت دے دیں گے۔ اور عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ، تو بخاری شریف میں قصہ آتا ہے، انہوں نے کہا جی یہودی میرے اوپر جادو کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہ پڑھائی کرو، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق واللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ یہ پڑھو، 3 مرتبہ پڑھو، ہاتھوں پہ دم کرو، جسم کو ہاتھ پہ پھیر دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آخری وقت میں جب کمزوری بڑھ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ فرماتی ہیں میں نے 3 مرتبہ آخری 2 کل کی تلاوت کی، اور اپنی پھونک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر ماری، یہ دم ہی تو ہے، اور پھر وہ ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور کے جسد اطہر پر پھیر دیا۔ میں اپنے ہاتھ پر بھی دم کر کے پھیر سکتی تھی، لیکن جو برکت حضور کے ہاتھ میں ہے وہ میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے، تو دم کیا اور ہاتھ بھی پھیر دیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ سنا اعوذ بکلمات اللہ التامات والا، میں نے اپنے بچوں کو بھی بڑھایا کہ بیٹا یہ پڑھا کرو، یہ پڑھا کرو، اور اپنی حفاظت کے لیے پڑھا کرو۔ پھر اس کے بعد جو میرے چھوٹے بچے تھے نہیں پڑھ سکتے تھے، میں اس کو لکھ کر تعویذ بنا کر ان کے گلے میں لٹکا دیتا تھا، وہ بھی ہوتا تھا۔ عبداللہ ابن عباس پلیٹ کے اوپر لکھ کر پانی ڈال کر پلا دیا کرتے تھے حاملہ خواتین وغیرہ کو۔ تو پانی میں ڈال کر پینا یہ کوئی بدعت تھوڑی ہے، یہ تو ثابت ہے۔ ہاں لیکن ایک بات ہے، بعض لوگ جو اس کو شرک کہہ رہے www.darsuquran.com ہیں آپ کے تعویذ وغیرہ کو، سمجھ آئی بات؟ حالانکہ واضح نصوص موجود ہیں۔ ترمذی شریف میں جو قصہ آتا ہے کہ وہ قبیلے کے سردار کو ڈنگ مارا سانپ نے، تو ان لوگوں نے، صحابہ نے ان سے درخواست کی دکھانے کی، تو انہوں نے اس وقت ذرا تھوڑا سا ان کو پریشان کیا، بعد میں کہا کہ یہ ڈنگ مارا ہے سانپ نے تو کوئی بندہ ہے دم والا؟ نے کہا ہاں ہے۔ ایک صحابی گئے، دم کیا، پھر بعض روایتوں میں آتا ہے 30 بکریاں لی، بعض میں آتا ہے 40 بکریاں لی، تو دم کر کے تو لی تھی۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت لگا دی کہ یہ دم بھی کیے اور پیسے بھی لیے، اسے بکریاں بھی لی ہیں۔ حضور نے فرمایا میرا حصہ کدھر ہے؟ انہوں نے منع نہیں فرمایا تھا۔ تعویذ کی بھی دلیل آ گئی، پینے کی بھی دلیل آ گئی، یہ بھی۔ ہاں یہ جو مطلقاً شرک کہتے ہیں یہ 100% غلط بات ہے۔ واضح روایتیں موجود ہیں، صحابہ کے آثار موجود ہیں، بڑے بڑے حضرات سے ثابت ہے، تو اس کو شرک نہیں کہا جا سکتا۔ البتہ جس رقا، جس دم کو، جس تعویذ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک فرمایا ہے، سے منع فرمایا ہے، وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں موجود ہے۔ تمائم کا ذکر ہے، تولا کا ذکر ہے، رقا کا ذکر ہے۔ اسی روایت کے آدھے حصے کو میں حیران ہوں کہ یہ لوگ آدھے حصے کو بیان کرتے ہیں اور دوسرا آدھے والا حصہ بیان ہی نہیں کیا۔ جس میں موجود ہے کہ انہوں نے جب یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا تو ان کی بیگم کہنے لگی میں تو جاتی ہوں اور کسی سے دم کرواتی ہوں، میری آنکھ کی تکلیف ہے اور مجھے افاقہ ہے،
اور دم کرنے والا یہودی ہے. تو فرمایا یہ کیا کام کرتی ہو؟ وہ تو شیطانی چکر ہے. شیطان ہی تیری آنکھ میں درد کرتا ہے اور شیطان ہی اس کے درد کو ٹھیک بھی کر دیتا ہے. تم وہ نہ پڑھا کرو بلکہ یہ پڑھا کرو، اللہ کا نام لیا کرو، یہ والی پڑھائی کیا کرو جو قرآن اور حدیث ہے، جو اللہ کا ذکر ہے وہ کیا کرو. تو وہ تو اس کا تو وہ خود فرما رہے ہیں کیا کرو. تو ان ساری روایات کو دیکھ کر علماء، مشائخ اور فقہا کی رائے یہ ٹھہری ہے کہ چند شرائط اگر ہوں تو یہ بالکل جائز ہے. وہ شرائط کیا ہے؟ کہ وہ جو الفاظ ہوں دم کے یا تعویذ پر لکھے ہوئے، وہ قرآن مجید ہو یا اللہ کا کوئی ذکر ہو جی. ٹھیک ہو گئی. پھر اس کے بعد اس میں یہ عقیدہ بھی نہ رکھا جائے کہ یہ مؤثر حقیقی ہے کہ یہی پڑھائی یہ تعویذ مجھے شفا دے گا. بس اس کو سبب کے درجے میں رکھو. ہمارے شیخ موسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جیسے ڈاکٹر دوائی دیتا ہے نا، تو دوائی تو سبب کے درجے میں ہے، اصل شفا تو اللہ نے دینی ہے. اس تعویذ کو بھی سبب کے درجے میں دیکھ رکھو، اور اصل جو شفا دینی ہے، روحانی شفا دینی ہے، وہ اللہ نے دینی ہے جی. اس کو مؤثر حقیقی نہ سمجھے، اور اس کے الفاظ بالکل ٹھیک ہوں. www.darsequran.com